بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آزادی نیوز کے ایک اور ویلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد رند. آج ویلاگ میں ہم جن 3 خبروں پر بات کریں گے ان میں سب سے پہلی خبر، جس سے پچھلے ویلاگ پر بھی ہم نے جس پر بات کی تھی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے جو معاونین خصوصی بلوچستان ہائی کورٹ نے ہٹائے، ان کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے. بلوچستان کی اپوزیشن اس وقت کیا سوچ رہی ہے. ریکوزیشن پر بلائے گئے اجلاس پر قدوس بزن جو معذرت کر چکے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں اپوزیشن کے کیا پلانز ہیں، اس پر بات کریں گے. اور تیسری اور اہم خبر، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال، جو کہ جام کمال ہیں، انہوں نے ایک اور کمال کیا ہے، اس کمال پر بات کریں گے. ان 3 ٹاپکس پر آج ہم بات کریں گے. ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ معاونین خصوصی کے معاملے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. بلوچستان ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے وہ کس طرح دیکھتے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ کی جو قانونی ٹیم ہے، ایڈوکیٹ جنرل اور جو دیگر افسران ہیں جو کہ بلوچستان کی معاونت کرتے ہیں کسی بھی قانونی معاملے میں ہائی کورٹ میں اور متعلقہ عدالتوں میں، ان کی ٹیم سے بھی باز پرس کی گئی ہے کہ اس معاملے کو کیوں دلچسپی نہیں لی گئی، کیونکہ اس سے مسائل بڑے ہیں اسپیشل اسسٹنٹس کے ہٹنے سے پولیٹیکلی جام کمال کے لیے. اور اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بجائے ممکنہ طور پر سپریم کورٹ جانے کے، وزیر اعلیٰ بلوچستان ایک نئی قانون سازی کی تیاری کر رہے ہیں اور جو پچھلے ایکٹ میں جو سکم رہ گئے تھے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک بار پھر مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ معاونین خصوصی لیے جائیں گے. اب کب یہ لیے جاتے ہیں، کب یہ قانون سازی کی جاتی ہے، یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب جام کمال نے یہ قانون سازی کروائی تھی تو اس میں بہت سے اتحادی یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ انہیں مکمل شیئر ملے گا. شیئر صرف عوامی نیشنل پارٹی کو ایک معاون خصوصی کا مل سکا، اس کے علاوہ دیگر اتحادی نظر انداز ہوئے. تو اب اس بار جب اس معاملے پر ووٹنگ ہوگی تو اتحادیوں کو شیئر کس طرح دیا جائے گا، آیا صرف بلوچستان عوامی پارٹی سے معاونین خصوصی لیے جائیں گے، یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے قانون سازی کی جائے گی. یہ تو ہوئی بات معاونین خصوصی کی. اپوزیشن کی بات کرتے ہیں. اپوزیشن نے ایک احتجاجی تحریک پلان کی تھی جس کے لیے بلوچستان اسمبلی سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک مارچ کیا گیا، لیکن کورونا ایک ایسی وبا آئی جس کی وجہ سے اپوزیشن کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ پیچھے چلی گئیں. لیکن اپوزیشن اس وقت بھی وقتاً فوقتاً سر جوڑ کر بیٹھ رہی ہے. اور حالیہ جو وزراء بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض ہوئے تھے، اس معاملے کو اپوزیشن نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس معاملے پر بہت غور و خوض کیا ہے. کورونا کا معاملہ اگر مڈ مئی تک رک گیا تو اپوزیشن بجٹ سے قبل ایک بار پھر میدان میں اترے گی. کیا لاعلم ہوگا یہ فی الحال اپوزیشن کے اراکین ظاہر نہیں کر رہے، لیکن اگر کورونا کی وبا پر مڈ مئی تک قابو پانے میں کامیاب ہو گئی حکومت انتظامیہ تو پھر اپوزیشن میدان میں اترے گی. بصورت دیگر اپوزیشن اپنے معاملے کو آگے مزید مؤخر کر سکتی ہے. یہ تو ہوئی 2 خبریں. تیسری خبر جس کا ہم نے ذکر کیا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کمال کر دیا ہے. کمال اس طرح کیا ہے کہ اس وقت ان کی جانب سے ایک نامزدگی کی گئی ہے 10ویں NFC ایوارڈ کے لیے. بلوچستان سے جو غیر سرکاری رکن نامزد کیے گئے ہیں وہ ہیں ایک ادیب، دانشور، ایک فلم ساز، سابق سینیٹر رہ چکے ہیں جاوید جبار صاحب. جاوید جبار صاحب کی نامزدگی کا معاملہ گو کہ وزیر اعلیٰ کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے اس معاملے پر تھوڑی سی ورکنگ کی، تھوڑا سا معلومات لیں تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس معاملے سے وزیر خزانہ بلوچستان مکمل طور پر لاعلم ہے. اس کے علاوہ جو محکمہ خزانہ کے افسران ہیں وہ بھی حیران و پریشان بیٹھے ہیں کہ جس پوسٹنگ کے لیے ایک ٹیکنیکل آدمی کی ضرورت تھی جو کہ معیشت پر، جو کہ اقتصادیات پر، جو کہ وفاق سے ملنے والے محاصل پر ایک گہری نظر رکھتا ہو، ان معاملات پر دسترس رکھتا ہو، اس کی جگہ ایک سابق وفاقی وزیر، ایک سابق سینیٹر یا ایک سابق جو ہے نا اہم شخصیت کو صرف اس لیے نامزد کیا جانا کہ انہیں بہت اچھا کیس پریزنٹ کرنا آتا ہے لیکن ٹیکنیکلی وہ اتنے ساؤنڈ نہیں ہیں، تو محکمہ خزانہ کی مشکلات بھی بڑھیں گی. محکمہ خزانہ کے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 9ویں NFC ایوارڈ کے لیے محفوظ علی خان جو کہ بلوچستان کے سابق سینئر بیوروکریٹ ہیں، ان کی نامزدگی اس لیے کی گئی تھی کہ 7ویں NFC ایوارڈ میں انہوں نے بلوچستان کا مقدمہ بحیثیت سیکرٹری فنانس کامیابی سے لڑا تھا اور نواب اسلم رئیسانی اس وقت چیف منسٹر تھے، انہوں نے پورا مینڈیٹ دیا تھا محفوظ علی خان کو. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کی کابینہ میں صوبائی وزیر تھے ظہور بلیدی، انہوں نے اس بات کو دیکھتے ہوئے جام صاحب کو ریکمنڈیشن دی تھی محفوظ علی خان کی. تو 9ویں NFC میں وہ بلوچستان کے ممبر تھے، گو کہ اس پہ اتفاق صوبوں کا نہیں ہو سکا، وہ ایوارڈ نافذ نہیں ہو سکا. اب 10ویں NFC کے لیے ایک بار پھر بلوچستان کی جو خزانہ کی ٹیم تھی وہ محفوظ علی خان کو ہی کنٹینیو کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آخر میں جام کمال صاحب اپنا کمال دکھا گئے.
تو اب آنے والے دنوں میں وہ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں، گو کہ یہ ان کا اختیار ہے، وہ نامزدگی کر سکتے ہیں، لیکن محکمہ خزانہ اور بلوچستان کے معاشی امور پر دسترس رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو اپنے اس فیصلے پر نظرثانی کرنی چاہیے۔ اگلے ویلاگ تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔